بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج سب سے پہلے سب سے اہم بات، فواد چودھری کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے اور پولیس کی مزید ریمانڈ کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد فاروق حبیب کا پولیس پارٹی پہ حملہ اور ڈکیتی کی کوشش اور فاروق حبیب کا کار خیر میں مداخلت پہ اس کے خلاف ایف آئی آر درج۔ مریم نواز کی لاہور آمد کی تیاریاں، نون لیگ زور و شور سے پوری تیاریوں میں مگن۔ اور اس کے بعد جو ہمارے اسد عمر نے زرداری کے بچے ہمارے نگران وزیر اعلیٰ محسن عباس نقوی کی اہلیت کو چیلنج کر دیا ہے۔ سب سے پہلے آج جو ہم بات کریں گے وہ فواد چودھری کیس کے حوالے سے۔ الیکشن کمیشن کا انتہائی کمزور کیس اور مذاق بن کے رہ گیا الیکشن کمیشن کا یہ کہ جی ان سیکریٹری الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ چیف الیکشن کمشنر کو منشی کہا گیا ہے۔ ناظرین، کیا جمہوریت اور آزادی رائے اور اس قسم کے لفظ جملوں کا جمہوریت آزادی رائے کا کیا مطلب ہے، یا اسے کسے کہتے ہیں آزادی رائے؟ اور اس طرح کے ایف آئی آر درج ہو جانا ایک سپریم کورٹ کے وکیل کے اوپر، اور آج بابر اعوان کے دلائل اس لحاظ سے انتہائی متاثر کن تھے جب انہوں نے کہا کہ انہیں سب سے زیادہ اعتراض لفظ منشی پر ہے، اور میرا اپنا منشی جو سپریم کورٹ میں بھی آ سکتا ہے، ہائی کورٹ میں بھی آ سکتا ہے، میں تو اسے بہت بہتر سمجھتا ہوں، لیکن صرف اس لفظ منشی کے اوپر فواد چودھری کا 2 دن کا ریمانڈ لینا، اور جب الیکشن کمیشن کے وکیل نے یہ کہا کہ ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مجھے سمجھ یہ بات نہیں آ سکی کہ الیکشن کمیشن کو دیوار سے لگانا، پی ٹی آئی کے متعلق یہ بیان دینا کس مقصد کے تحت یہ بات کی گئی کہ ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی آپس میں کمپیٹیٹر ہیں، ایک دوسرے کے مقابل میں ہیں؟ الیکشن کمیشن کا کردار تو کسی بھی جمہوری ملک کے اندر صرف اور صرف اپنی نیوٹرل رہتے ہوئے تمام پارٹیوں سے بالا تر ہو کے اس نے اپنا ایک انصاف پہ مبنی الیکشن سسٹم کو قائم رکھنا ہوتا ہے۔ اس میں دیوار سے لگانا یا دیوار سے لگنا یا پارٹی بننا قطعاً اس کا مقصود نہیں ہوتا۔ اور دوسری طرف جو زرداری کا بچہ، جیسے زرداری صاحب اپنا بچہ کہتے ہیں، نگران وزیر اعلیٰ محسن عباس نقوی کی تعیناتی، جسے پورا سوشل میڈیا میں پورے پنجاب کے اندر حذف تنقید بنایا جا رہا ہے، تو اس میں فواد چودھری کا یہ کہہ دینا کہ اس کا کردار ایک منشی کا سا ہے، اور ان چیزوں کا احساس تو پوری قوم کو ہو رہا ہے۔ فواد چودھری پہ ایف آئی آر درج کر کے 2 دن کا ریمانڈ انہیں ملا، اور وہ بھی ڈیوٹی جج نے ایک روٹین میں کام کیا، انہیں 2 دن کا اس کے لیے انہیں جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا، کیونکہ ڈیوٹی جج کا کام عام طور پہ روٹین کے کام ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آج ان کی مسترد کر دیا گیا پولیس کی طرف سے یہ ڈیمانڈ کہ انہیں 8 دن کا مزید ریمانڈ چاہیے تو انہوں نے کہا کیا چیز آپ نے ہم نے ان کے گھر کی تلاشی لینی ہے۔ فواد چودھری کا ریمانڈ اس لیے لینا ہے، ان کے گھر کی تلاشی لینی ہے، کیونکہ یہ پورے ایک گروپ کا بیان ہے جو فواد چودھری نے دیا۔ یہ وکیل الیکشن کمیشن کا کہنا تھا، تو بابر اعوان صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی، تو پھر تو میں بھی اس گروپ کا حصہ ہوں۔ یہ جو بات فواد چودھری نے کی، بہرحال اس کے اندر عدالت نے اس بات کو مسترد کر دیا اور فواد چودھری کا مزید ریمانڈ سے انکار کرتے ہوئے 15 روزہ انہیں اڈیالہ جیل منتقل کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی فواد چودھری کی درخواست سے ضمانت بھی دائر کر دی، جس کی کل پیشی ہے۔ امید یہ ہے کہ اس کیس کو فوری طور پہ ہمارے نظام عدل میں بہت سے سکم ہیں، لیکن اتنا اندھیر میں نہیں سمجھتا کہ اس کیس کو پرولونگ کیا جائے گا۔ کل انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کا بول بالا ہوگا، اور فواد چودھری پہ جو ناحق ایک ایف آئی آر درج کی گئی، ان کے خاندان کو پریشان کیا گیا، یہ سیاست ہمارے ملک میں سیاسی قائدین کو یہ چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور ان کی اہلیہ اور پاکستان تحریک انصاف کے قائدین نے جس طرح ان کا ساتھ دیا وہ بھی قابل ستائش ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے فاروق حبیب کی۔ اس کا دوسرا آگے فواد چودھری کے بعد فاروق حبیب پہ پولیس پارٹی کے اوپر ڈکیتی کی ایف آئی آر درج کرنا، اور ایک نہتا فاروق حبیب نے پولیس اسلحہ سے لیس ان کے اوپر ڈکیتی کی کوشش کرنا، کتنا اہم کانہ سی یہ ایک ایف آئی آر درج کرنے کے لیے اس کا متن بنایا گیا، اور کار سرکار میں مداخلت کی کوشش۔
چلیں یہ تو کسی حد تک سمجھ آتی ہے کہ کار سرکار میں، لیکن اس دوسری طرف ہائی کورٹ کے آرڈر کو اگر مد نظر رکھا جائے کہ ہائی کورٹ ان کو آئی جی کو اور فاروق حبیب کو لاہور ہائی کورٹ بلا رہی ہے، اور اگر فاروق حبیب نے ان کو یہ کہا جی کہ ہائی کورٹ کی طرف سے آپ کو بلایا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر یہ ان کے اوپر ایف آئی آر درج کروا دینا، یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آ سکی کہ کس قسم کی یہ کیس بنانے کی کوشش کر رہی ہے پی ڈی ایم حکومت، اور اس طرح ہراساں کر کے یہ پاکستان تحریک انصاف کو الٹا اس کا فائدہ ہوگا لیکن فاروق حبیب نے اپنی عبوری ضمانت کرا لی۔ یہ مذاق بنتی جا رہی ہے حکومت کی، اس قسم کی انتقامانہ کارروائیاں ان کی، اور یہ اپنے سیاسی حریفوں کو انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے اس قسم کے کمزور کیس کر کے اس سے پی ڈی ایم کی غیر مقبولیت میں اور زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس سے فائدہ حاصل کر رہی ہے۔ مریم نواز کی لاہور آمد کے لیے پورے لاہور میں زور و شور سے تیاریاں ہیں، تمام اپنے ایم پی ایز، ایم این ایز اور اپنے الیکٹیبلز عہدیداران کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ساتھیوں کے ساتھ ایئرپورٹ پر پہنچے، لیکن کل پتہ لگ جائے گا کہ مریم نواز کی کتنی مقبولیت ہے اور وہ کس طرح ان کا استقبال ہوتا ہے۔ اب تو زرداری صاحب کے بچے بھی ان کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو گورنمنٹ کی سپورٹ حاصل ہوگی، تو کس طرح استقبال ہوگا یہ بھی کل آنکھیں کھل جائیں گی پاکستان مسلم لیگ نون کی، کہ مریم جسے وہ ایک عمران خان کے مقابل لیڈر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ قطعاً عمران خان کا اور مریم نواز کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا کسی حوالے سے بھی ان حالات میں۔ لیکن کل یہ بھی ہو جائے گا واضح کہ مریم نواز کی کس قدر مقبولیت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ محسن عباس نقوی صاحب نے جو اپنے وزراء کی لسٹ دی ہے وہ بھی حیران کن ہے۔ وہاں پہ ان کا جتنے بھی لوگ ہیں کسی نہ کسی حوالے سے محسن عباس نقوی کے وہ تعلق دار ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ جو تنقید ہو رہی ہے کہ سہیل افضل جو پنجاب گروپ آف کالجز کے سربراہ ہیں، ان کے بیٹے بلال افضل کو منسٹر بنایا گیا، حامد میر کے بھائی عامر میر کو منسٹر بنایا گیا، ایک ان کے ذاتی دوست وہاب ریاض کو، اسی طرح وہ ایک نیلا پیلا چینل تمکنت نامی کو خاتون ان کو وزیر بنایا گیا۔ تو یہ جو ویسے باتیں یہ اس طرح کی کرنا کہ میرٹ کو مد نظر رکھنا، انٹلیکچوئل بننا اور میڈیا پہ کرنا، لیکن پریکٹیکلی آپ کا کام کچھ اور ہو، اس وقت میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہ نگران وزیر اعلیٰ اپنی مکمل غیر جانبداریت کھو چکے ہیں، اور اسد عمر نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان کی اہلیت کو بھی چیلنج کر دیا ہے، اور عدلیہ کا بھی یہ امتحان ہے کہ اس سسٹم کے اندر کیا نگران وزیر اعلیٰ کی اہلیت یہ ہے جس کے اندر یہ چیزیں ثابت ہو چکی کہ 2-3 دن کے اندر ہی محسن عباس نقوی نے اپنی جانبداری مکمل طور پہ ظاہر کر دی ہے۔ ان حالات میں کیا وہ 3 ماہ کے لیے اس صوبے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے اندر ایک غیر جانبدار حیثیت سے یہاں کے چیف ایگزیکٹو بننے کے اہل ہیں اور وہ اپنی نیوٹرلٹی کو ثابت کر سکیں گے؟ یہ بہت سارے سوال ہیں محسن عباس نقوی پہ، اور عدلیہ اس کے لیے کیا نوٹس لیتی ہے اور ان کو کس حد تک اجازت دیتی ہے، یہ وہ تمام چیزیں جو ابھی آنے والے دنوں میں واضح ہو جائیں گی۔ اور الیکشن کی تاریخیں جو دے دی ہیں الیکشن کمیشن نے اور گورنر نے ابھی تک اعلان نہیں کیے، اس کے بارے میں بھی جو اسد عمر صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر یہ 90 دن کے اندر الیکشن نہ کرایا گیا تو ان آئین سے انحراف ہوگا، اور یہ اس کے اوپر سیکشن 6 جو بغاوت کا آئین کے ریفرنس سے وہ سیکشن 6 لگے گا، تو گورنر کیوں نہیں اس کا اعلان کر رہے ابھی تاریخوں کا، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اور دوسری طرف 34 سیٹوں کے لیے الیکشن کمیشن نیشنل اسمبلی کا الیکشن کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ عجیب و غریب صورتحال ہے کہ آپ کے 124 ممبرز آپ نے استعفے منظور کیے اور اس میں سے 34 ممبرز آپ چنتے ہیں، ان کے الیکشن کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ کس قسم کے ملک کے اندر جمہوریت یہ الیکشن کمیشن چلا رہا ہے؟ یہ سب سے بڑا معمہ یہ بنا ہوا ہے کہ ہمارے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ کس فلسفے کے تحت اس ملک کے اندر ان سسٹم کو لے کے چل رہا ہے۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کی بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل فرما دے۔ ڈالر کی اڑان بہت اونچی ہے، اللہ تعالیٰ اس ملک کو مہنگائی سے نجات دلائے، اس ملک کے غریب عوام کے لیے زندگی کو آسان کرے۔ یہ ملک اس کے حبیب کے نام پہ حاصل کیا گیا۔ انہی خیالات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔